قربانی کی گوشت آپ چاہو تو پورے سال بھی رکھ سکتے ہو سکھا کے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ نے قربانی کی، آپ کی برابر میں آپ کے پڑوسی قربانی نہیں کیے تو ان کا حق بنتے ہیں کہ ان کو آپ دیں۔ آپ نے قربانی کی، آپ کے عزیز و اقارب میں غریب غربا ہے، اب ان کو بھی بھیجیں، کیونکہ آپ نے تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے نا، تو لوگوں کو دینے میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اور پھر فرمایا بھائی قربانی کی جانور کے لیے جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے پورے قربانی کی جانور ذبح کیے، آپ کرنے کے بعد ہی اس کو 3 حصہ کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے۔ قربانی کی گوشت آپ چاہو تو پورے سال بھی رکھ سکتے ہو سکھا کے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ نے قربانی کی، آپ کی برابر میں آپ کے پڑوسی قربانی نہیں کیے تو ان کا حق بنتے ہیں کہ ان کو آپ دیں۔ آپ نے قربانی کی، آپ کے عزیز و اقارب میں غریب غربا ہے، اب ان کو بھی بھیجیں، کیونکہ آپ نے تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے نا، تو لوگوں کو دینے میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو لہٰذا کہ قربانی کی گوشت کی 3 حصہ جو کرنے کا ہوتے ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ نے 1 حصہ قربانی کی ہے کسی مدرسہ میں یا اپنے محلہ میں کہ بھائی 1 حصہ کر لی یا 2 حصہ کر لی، آپ کے گھر کے اندر 10 افراد ہے اور اتنی افراد ہے کہ آپ کے گھر میں قربانی کی گوشت آپ کے گھر کے ہی پورے ہو جائیں گے، ورنہ صحیح طریقے سے آسودہ ہو کر آپ جو ہے نا قربانی کی گوشت کھا نہیں پائیں گے۔ تو اسی وجہ سے فرما دی ہے کہ اگر آپ تقسیم نہیں بھی کرو گے تو آپ اپنا گھر پہ بھی رکھ سکتے ہو، آپ کے گھر میں کھانے والے ہیں تو لہٰذا اب اپنے گھر پہ رکھیں، اب اپنے گھر والوں کو کھلا دیں۔ اور پھر اگر آپ چاہیں میرے دوستوں کہ بھئی ہماری ایک عادت ہے کہ ہم مستحب طریقے سے جو ہے نا اس کو کریں گے، تو آپ قربانی کی جانور ذبح کرنے کے بعد دیکھیں بعض لوگ کہ بھئی کلیجی، اگر آپ نے کلیجی ہے اس میں نا گوشت بھی ہے، آپ حصہ کرنا ہے تو برابر کی حصہ کر لو، 3 حصہ کر کے اب 1 حصہ غریب غرباؤں کو اپنے محلہ میں ہیں ان کو دے دو۔ ایسے نہیں بھائی کہ غریب محلہ میں غریب لوگ ہیں لیکن آپ غریبوں کو نہیں دے رہے ہیں، قربانی کی گوشت کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے برادر کو۔ قربانی کی گوشت کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے برادر کو۔ کہ ہم نے بڑے تجربہ کیا اس چیز کے اوپر کہ محلہ کے اندر لوگ غریب ہے، بھائی کرایہ دار ہے، کوئی نہیں دیتا ان کو گوشت، کوئی نہیں پوچھتے ان کو کس کو دے رہے بھائی آپ قریشی صاحب ہے، قریشی کے گھر میں پہنچا رہا ہے، لازمی نہیں ہے کہ میں نے مثال دے رہا ہوں۔ آپ رانا ہے، راجپوت ہے، راجپوت کے گھر میں دے رہے بھائی یہ تو آپ کی جو رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، ان کے لیے کہ تو بدستور آپ نے 1 حصہ علیحدہ کر لیے تھے نا، ایک اپنے گھر کے لیے اور جو عزیز و اقارب کے لیے 1 حصہ تو آپ نے علیحدہ کر لیا، 3 حصہ کرنا یہ مستحب ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے آپ کو دینا ہی پڑے گا ورنہ آپ کا قربانی نہیں ہوگی، بالکل آپ کی قربانی ہو جائیں گے، لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ ہاں آپ کی محلہ کے اندر اگر غریب غربا کرایہ دار ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کو دینے والے کوئی نہیں ہے، آپ قریشی ہو یا راجپوت ہو یا رانا ہو، آپ ایک دوسرے کو مطلب اپنی برادر کو دے رہے ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کی برابر میں آپ کی پڑوسی کسی بھی قوم سے ہو لیکن اس کا حصہ بنتے سب سے برابر میں آپ کی پڑوسی ہے، سب سے پہلے حقدار وہ ہے، اب اس کو گوشت دے دو۔ آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے 1 حصہ رکھ دیے تو وہ اس میں سے پہنچاتے رہو، یہ مستحب طریقہ ہے نا، لیکن آپ کے حق بھی بنتی ہیں کہ بھائی آپ کے اڑوس پڑوس میں جو غریب غربا ہے، جن لوگوں کی گھروں میں قربانی نہیں ہوئے ان کو گوشت پہنچاتے رہیں۔ اب قربانی بعض لوگ میرے دوستوں دیکھیں کہ تقریباً لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں،
کس لیے کہ بھائی پورے جانور چاہیے قربانی کے لیے. ایک حصہ کیا کریں گے, کس کو دیں گے, کس کو کھلائیں گے؟ بھائی تیرے کو کس نے بولا ہے؟ کس نے بولا ہے کہ بھائی پورے جانور قربانی کرو؟ کہ کس کو دو گے, کس کو کھلاؤ گے؟ کہ بھائی اللہ کے رسول کی سنت تو یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر کے اندر آپ کے کھانے والے ہیں تو آپ ایک حصہ قربانی کر کے اپنے گھر کے اندر پکاؤ کھاؤ، لیکن آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے تو آپ ایک حصہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، پورا جانور کا قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی قربانی نہیں کرتے ہیں، ہے وہ 2-4 لاکھ روپے کا مالک ہے، ان کی گھر کے اندر جمع پڑے ہیں کہ اگر قربانی کی جانور خریدنے جائیں گے تو 2 لاکھ روپے چاہیے نہ کہ پورا کہ آپ نے 4 لاکھ میں سے 2 لاکھ کیوں خرچہ کریں۔ اب حصہ میں اگر ایک حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر واجب ہو گئی ہے نا بھائی، ایک حصہ تو ان کے اوپر واجب ہو چکے ہیں کہ اب اپنے حصے کا قربانی کر لو، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر پورے جانور قربانی نہیں کریں گے تو لوگوں کو دینا ہے، محلہ داروں کو دینا ہے۔ آپ کو کس نے کہا بھائی محلہ داروں کو دینا آپ کے اوپر فرض ہو گئے؟ کس نے کہا آپ کو محلہ داروں کو دینا واجب ہو گئے؟ کس نے کہا آپ کی سنت مؤکدہ ہو گئی؟ آپ کے گھر میں کھانے والے اگر ہے تو آپ اپنے قربانی کرو نہ، یہی تو امت محمدی کے لیے اللہ نے بہت بڑی اجازت عطا فرمایا کہ اپنے خود قربانی بھی کرو، اپنے گھر میں اس کا گوشت بھی پکا کے کھاؤ، اپنا گوشت بھی اس کو پکا کے کھاؤ۔ آپ کے گھر کے اندر کھانے والے ہیں تو لہٰذا آپ خود پکا کے کھا لو، ایک حصہ کرنا لیکن آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کی اس کے صدقہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہوگا، آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ اس بات کو سوچتے ہوئے کہ بھائی پورے جانور لینا ہے تو پورا جانور کے لیے آپ کو 2 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے آپ کو نہیں ہے، 1.5 لاکھ روپے نہیں ہے آپ کے پاس نہ، تو آپ یہ سوچتے ہوئے بھائی قربانی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی جب کس کو دینا کس کو لینا ہے، اور اسے کرتے کرتے جب قربانی کرتے ہیں اور دینے بینے کا نام بھی نہیں آتی ہیں، لیکن لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ بھائی پورے جانور کی قربانی کی، اصل مقصد ان کی یہی، تو تمہارے قربانی ہوئے، قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہارے اوپر واجب ہے ایک حصہ قربانی کرنا اپنے جانب سے کہ بھائی میری طرف سے ایک حصہ قربانی کہ مجھ پر میں مالک نصاب ہوں تو لہٰذا مجھے قربانی کر لینا چاہیے۔ اب جا کے حنفیہ میں حصہ لے لو یا پھر اپنا محلہ دار میں 2-4 بندہ مل کے قربانی کر لو نا بھائی۔ اب گوشت کو حصہ کہ بھائی تول ناپ تول میں برابری کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کلیجیوں کو بھی اگر اس کی مغز کی حصہ ہے اس کو بھی، اب پایا ہے اس کو بھی کاٹ لو، کاٹ کر اس کو جو ہے نا جب تقسیم کریں گے آپ تو سب کو چاروں طرف سے پہلے رکھ کے بھائی گوشت اس کی بعد ہڈی والے گوشت اس کی بعد پایا وغیرہ یہ سارے تقسیم ایک جو ہے ترازو کے اوپر تول کر دے دیں، کیونکہ قربانی کی جانور کے جو حصہ دار ہے میرے دوستوں، وہ حصہ داروں میں اگر کسی بھی ایک کی ذرا سا برائی ان کی دل کے اندر آگے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوں گے، کسی بھی کی قربانی نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کو حصہ کرتے وقت ترازو سے جو ہے نا اس کو حصہ کی جائے، اندازہ سے نہ کی جائے نہ، سب سے پہلے گوشت اس کی بعد ہڈی پھر پایا وغیرہ اس کی بعد اس میں کلیجیوں کی حصہ بھی اور مغز بھی ساتھ حصہ کرو، یہ طریقہ کار ہے۔ اب بھائی کسی نے بول ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یار ایک ہی مغز ہے آپ اس کو 7 حصہ کریں گے تو ملے گا، کہ ایک کام کرو بھائی آپ پکا لو یہ لے جاؤ اور پکا کے لے آؤ سب بیٹھ کے ادھر ہی کھا لیتے، پھر جائز ہے بھائی، اجازت ہے آپ کے لیے، اجازت ہے۔ اور اگر نہیں کہ بھائی کوئی ایک کہے کہ بھائی فلاں بوڑھے آدمی ہے بہت ضعیف ہے یار ہمارے طرف سے کہ ان کو دے دیں، تو کہا کہ ہاں بھائی دے دو، تو پھر تو اجازت ہے۔ سب راضی ہونا ضروری ہے، لیکن کسی بھی ایک کی دل کے اندر اگر برائی آگے تو کسی کی قربانی نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کے لیے ایک حصہ واجب ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ پورے جانور کرو، پورے جانور کے لیے آپ بیٹھے رہو، اس سال کو بھی نہیں کیا آئندہ سال کو بھی نہیں، اس کے بعد 2 سال 4 سال 5 سال کے انتظار کرتے رہو کہ جب تمہارے پاس پورے جانور کی قربانی کے پیسے ہوں گے پھر تم قربانی کرو گے، کہ لوگوں کو دینا بھی ہے نہ، کھلانا بھی عزیز و اقارب کو دینا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا
ना ही कुरान मजीद में ना हदीस में ये है कि भाई आप कुर्बानी पूरे जानवर करो लोगों को देने तकसीम करने के लिए, नहीं भाई आप आपके ऊपर वाजिब है, अब अपना वाजिब अदा करो। तो लिहाजा एक हिस्सा डाल दो, एक बकरे ले लो, एक दुम्बे ले लो, एक जो है भेड़ ले लो, उसी से कुर्बानी कर लो, सबसे बेहतरीन है और सबसे औला अफजल है। और कितनी बड़ी सवाब है, हर बाल में नेकियां, हर बाल में जो है ना मेरे दोस्तों गुनाह माफ़ होती है। उसके बाद हर बाल से अल्लाह पाक परवरदिगार आलम और रुतबे को बुलंद फरमाते हैं, और ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सवारी भी बनेंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।